جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے یا مدینے والی آیتیں یا صورتیں ہیں۔ لیکن اس نظریے پر آپ سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے، بات تو بہت اچھی ہے، جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہو گئی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی۔ لیکن آپ ذرا اپنے ذہن پہ اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور ہماری بات کی آپ پھر تائید کریں گے۔ مکہ ایک مخصوص شہر ہے جو چند کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح سے مدینہ شریف بھی ایک مخصوص علاقہ ہے جو چند کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ جو آیتیں اور صورتیں مکے کے اندر نازل ہوئی یقیناً وہ مکی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو آیتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو نہ پارٹیکولری مکہ شریف میں نازل ہوئی اور نہ ہی مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر جب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، اور وہ جنگ کا میدان نہ تو مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے، مثال کے طور پر بدر میں ہے، تو بدر جو ہے وہ نہ تو مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے، وہ ایک الگ ہی شہر ہے، الگ ہی علاقہ ہے۔ تو وہ آیتیں جو بدر میں نازل ہوئی، بدر کے مقام پر نازل ہوئی، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اگر یہی سمجھا جائے کہ جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی مکی ہو گئی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی، تو پھر بدر میں نازل ہونے والی آیتوں کو کیا کہیں گے؟ وہ تو نہ تو مکی ہوئی نہ مدنی ہوئی۔ تو پھر یہ نظریہ اور یہ فکر اور اس طرح سے تقسیم کرنا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، یہ سمجھ سے پرے ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر رہے تھے اور درمیان میں تھے، یعنی مکے میں بھی نہیں تھے کیونکہ مکے سے نکل چکے تھے، اور مدینے میں بھی نہیں تھے کیونکہ مدینے پہنچے نہیں تھے۔ مکے سے مدینہ شریف کی جو دوری ہے تقریباً 400 کلومیٹر ہے، اس بیچ میں جو آیتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ حضور نہ تو اس وقت مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، تو وہ آیتیں کیا ہوں گی؟ وہ تو مکی بھی نہیں ہو سکتی، مدنی بھی نہیں ہو سکتی، اور ان دونوں تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری تقسیم بھی نہیں ہے یہاں قرآن پاک میں دیکھنے کو جو ملے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں آپ کو ملے کہ کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ بدری ہیں، بدر میں نازل ہوئی، کچھ اور ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے کہا کہ وہ آیتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، آپ نے ہجرت نہیں کیا تھا، مکے سے مدینہ شریف ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے، تو وہ آیتیں جو حضور کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، مکے میں رہتے ہوئے پارٹیکولرلی مکے شریف کے اندر نازل ہوئی، یا حضور مکے سے کہیں اطراف میں گئے ہوئے ہوں اور اسی طرف کے علاقے میں وہ آیتیں نازل ہوئی، تو اگر ہجرت کے زمانے سے پہلے وہ آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں اور ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیتیں اور وہ صورتیں جو حضور نے ہجرت جب کی، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی، تو وہ آیتیں مدنی ہو گئی۔ اب ہجرت کے بعد جو بھی آیتیں چاہے جہاں نازل ہوئی، چاہے وہ راستے میں ہی نازل ہوئی، کیونکہ ہجرت شروع ہو گئی ہے تو وہ مدنی ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے اسلام میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں نے جو بھی جنگیں لڑی ہے، خواہ وہ غزوات ہوں یا سرایا، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شریک رہے ہوں، جس کی تعداد تقریباً 17 یا 27 بتائی جاتی ہے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں دوسرے صحابہ کرام یا معرکہ اس میں صحابہ کرام تھے لیکن حضور تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو حضور اگر جنگ کے میدان میں بھی ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے، اس کے بعد جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہو جائیں گی۔ تو اب آپ کوئی بھی آیت کوئی بھی صورت اٹھا کر دیکھ لیں، اگر حضور کی ہجرت سے پہلے ہے تو مکی ہے، حضور کی ہجرت کے بعد ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسی اصولی باتیں ہیں جو عام طور سے تفسیر پڑھنے والے
اور تفسیر کا علم سیکھنے والے پڑھتے اور جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کیونکہ ہمارا مقصد بہت ہائی لیول پہ تو نہیں، لیکن لوہی لیول پہ صحیح کچھ باتیں جو اصول تفسیر سے ہیں، بیسکس ہیں، اس سے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ بھی اس طرح کی معلومات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ عام طور سے مکے کی آیتوں میں جو ہجرت سے پہلے یعنی نازل ہوئی آیتیں یا صورتیں، اس میں آپ کو قیامت کا ذکر، دوزخ اور جنت کا ذکر، جہنم میں عذاب کا ذکر، اللہ پر ایمان کا ذکر اور ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کا تعلق لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جوڑنا ہے، چاہے وہ جہنم کا ذکر سنا کے، چاہے وہ جنت کی خوشخبری سنا کے، چاہے وہ اور دوسری قوموں کے ہلاکت اور ان کے بربادی کی داستانیں سنا کر۔ وہ صورتیں جس میں یہ ساری چیزیں وارد ہوں وہ عموماً اور اکثر مکے والی صورتیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ صورتیں جس میں عموماً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل، نماز کیسے ادا کرنا ہے، روزہ کیسے ادا کرنا ہے، روزے کی فرضیت، روزے کی اور نماز کی اور زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت، اور قانون اسلام، اسلامی شریعت، اسلامی آئین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ عموماً ان صورتوں میں ہیں جو حضور کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی یعنی مدنی صورتوں میں ہیں۔ اب ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں بھی قیامت کا ذکر مل جائے تو وہ مکی ہی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اکثر ایسا ہے کہ جہاں پر بھی قیامت کا ذکر ملے تو اکثر وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں پر بھی شریعت کا ذکر ہو تو وہ مدینے والی ہی آیتیں ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہے کہ شریعت کی بات جہاں پر ہو، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور ان کی ادائیگی کا طریقہ جہاں پر بھی ہو تو اکثر وہ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جب ہم مکی آیتیں دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں انبیاء کرام کا ذکر بھی موجود ہے، اور انبیاء کرام نے جو قوم کے اندر تبلیغ اور دعوت کا فریضہ انجام دیا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور مکے میں تھے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرایا جائے، جب ایمان لے آئیں گے تو پھر اس کے بعد شریعت کا قانون ان کو سکھایا جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے مکے کی آیتوں میں اس کا تقاضا بھی تھا کہ ایمان کا ذکر ہوتا اور ایسی چیزیں ذکر کی جاتی جو ایمان کا سبب بن سکے، اس وجہ سے مکے کی آیتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے مدینے والی آیتوں میں چونکہ اب لوگ ایمان لا چکے تھے، ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اپنا ایک قانون اور اپنا ایک لا ہونے چاہیے تھا جس قانون اور لا کے ذریعے سے اسلام اور پیروکاران اسلام کو صحیح طریقہ اور صحیح دشا دی جا سکتی، اس وجہ سے مدینے والی آیتوں اور صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے دو ایک باتیں آپ کو میں ان میں سے سناتا ہوں جو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی بہتری کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1 سال 2 سال یا 100 سال 200 سال نہیں بلکہ 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے۔ 950 سال کی تگ و دو، جد و جہد اور جافشانی کے نتیجے میں معدود چند لوگ ہی ایمان لے آئے، اور عالم یہ ہو گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی یہ ساری اتنی نعمتیں حاصل کیے ہوئے ہو اور اللہ نے تمہیں اتنا وقار، اتنی عظمت، اتنی بلندی عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لے آتے؟ تو یہ ہٹ دھرم قوم
حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات جیسی شروع ہوتی تھی وہ کانوں میں انگلی ڈال دیتے تھے، نہیں سنیں گے اور نہ ہی ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے نہیں بہکیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی باتوں میں بھی بڑا اثر ہے، کوئی سنتا بھی ہے تو پھر دھیرے دھیرے ان کا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایمان تو لے آئے لیکن اکثر قوم بے ایمان ہی رہی، اور بددیانتی، بے وفائی، بے شعوری ان کے اندر رہی۔ 950 سال تک خدمت کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن لوگ اسلام کی راہ پر نہ آئے، اور آخر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کشتی بناؤ، پھر ہم دیکھو ان کو عذاب کیسے دیتے ہیں۔ کشتی بھی بنا رہے ہیں تو قوم کے لوگ آ کر مذاق کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے آ کر سخریہ کرتے تھے۔ مذاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مذاق وہ جس میں دونوں ہنس لیتے ہیں، ہنسنے کا مزاج ہوتا ہے، اس میں لطف اندوزی ہوتی ہے، دونوں لوگ ہنس لیتے ہیں، اور ایک مذاق وہ ہوتا ہے کہ کسی کی اس میں کھلی اڑائی جاتی ہے تو وہ کھلی اڑانے کی بات کرتے تھے۔ مذاق شریعت نے منع نہیں کیا جبکہ تہذیب کے دائرے میں ہو اور جھوٹ کی باتیں اس میں نہ ہو۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، ایک بڑھیا آئی اور اس نے حضور سے کہا حضور دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے از راہ مذاق ارشاد فرمایا نہیں نہیں، کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ کیا فرمایا؟ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑھیا رونے پیٹنے لگی کہ حضور نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تب پھر بڑھیا کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ تھوڑا سا جیسے ہی رونے کا کہ درپے ہوئی تو حضور نے اس کو دلاسا دیا اور کہا گھبراؤ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو جنت میں بھیجنا چاہے گا اس کو بوڑھا نہیں بلکہ جوان کر دے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بڑھیا یا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے ذرا تفریح خاطر بھی کر لی، لطف اندوزی بھی ہو گئی، اس میں کوئی جھوٹ بات بھی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک دوسرا جو مذاق ہوتا ہے اس میں کھلی اڑانا ہوتا ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی ہاں یہ کام کر لو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ہونے والا، تم کیا کر لو گے، تمہارے بس میں نہیں ہے، اور اس طرح سے مذاق اڑا کر اس کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے۔ تو یہ قوم کے لوگ بھی آتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے حوصلوں کو پست کرنے کی باتیں کرتے تھے، دیکھ لو آئے ہیں بڑے چلے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں طوفان آئے گا، پوری دنیا ڈوب جائے گی، ہاں اپنی خیر کرو میاں اور ہماری اتنی فکر نہ کرو، اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف انسان نا اہلی کرے اور بے ایمانی کرے تو اللہ اس پر مواخذہ نہ کرے، یہ اس کا کرم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے نبیوں کی بے حرمتی کرے اور انبیاء کرام کی بے ادبی کرے تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہی یہاں بھی ہوا۔ جب تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ نے کچھ بھی عذاب نہیں بھیجا، لیکن جب آخر میں انہوں نے نبی کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی اور اس طرح سے معاملہ کیا جس طرح سے حوصلہ توڑنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تم چلے ہو یہ بنانے، کچھ نہیں ہونے والا، دیکھ لیں گے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا اے نوح دیکھ لو 950 سال تم رہے اپنی قوم کے درمیان، اور قوم ایمان لائی بھی نہیں بھی لے آئی، لیکن میرا عذاب ان کو اوپر نہیں آیا۔ اب جبکہ یہ میرے نبیوں کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اب ان کے اوپر میرا عذاب آنا یقینی ہو گیا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ہر طرف دنیا میں پانی ہی پانی، اور پوری کائنات کو غرق کر دیا گیا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ہو گیا، کشتی میں سوار ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا اس کو دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ
حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے بھی یہ کہتے رہے نا ہم تو ایمان نہیں لے آئیں گے، ابا ہم جا کے فلاں پہاڑ پہ چلے جائیں گے وہاں پانی نہیں آئے گا، ہم تو آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پکارتے رہے آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ میرے پیارے، لیکن بات نہ مانی، ایمان نہ لے آیا، اور ایمان نہ لانے کے پاداش میں اس کو بھی غرقاب کر دیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطوفان، ان سبوں کو طوفان نے ایسے لا کر ایسے لے لیا کہ پھر ایک کا بھی نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے مولا کا کہ قرآن کے ذریعے سے اور رب کے محبوب کی حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس قوم کا پتہ بھی چل جاتا ہے، ورنہ اگر قرآن نہ آتا تو ان کی تاریخ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں ان کی تاریخ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو اور سفینہ یعنی کشتی والوں کو محفوظ رکھا، باقی سب کو ہم نے پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ آیتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں کہ اے انسان دیکھ لے تو بھی برائیوں میں بدمستیوں میں لگا ہوا ہے اور عذاب کے تمام تر اسباب مہیا ہے، تو نے کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت تاخیر ہو جائے، جس وقت تم رجوع کرنے کے لیے جا رہے ہو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے عذاب حتمی اور یقینی ہو گیا ہو، اس وقت پھر تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے محبوب لوگوں سے کہو کہ زمین میں چل کے ذرا دیکھیں کس طرح کی ہم نے ان کے لیے عبرت اور موعظت چھوڑ رکھی ہے، بڑی بڑی نشانیاں بھی چھوڑ کے رکھی ہے، زمین کو پلٹایا ہوا ہے اور پلٹنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے اپنے شہر کی بات ہے، الہ آباد شہر میں سے لگا ہوا ایک علاقہ ہے، تقریباً 5-7 کلومیٹر کی دوری پر بنارس روڈ پر ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، اور آج بھی وہاں پر حضرت کے فیضان و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ہوا کیا تھا اس وقت کے بادشاہ، تقریباً 700-7.5 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا تھا، اور وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ بادشاہ تم باز آ جاؤ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم تو کریں گے۔ تو اللہ کے ولی جن کی مزار آج بھی موجود ہے انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، بس ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ کرو، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم زمین پلٹ سکتے ہیں اور تمہاری بادشاہت منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہارے اندر دم ہے تو کر لو۔ آج بھی اللہ گواہ ہے، آپ کبھی الہ آباد جائیں تو جھونسی کے علاقے میں جائیں، اس وقت کے بادشاہ کی محل کی عمارت بالکل اللہ کے اس ولی نے کہا اے دنیا کی زمین اور اس علاقے کی زمین، اگر یہ بادشاہ اتنا ہی اترا رہا ہے تو میں اللہ کا ولی تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بھی پلٹ جا۔ اور آج بھی اس کے محل کے پلٹے ہوئے نشانات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور وہاں جانے پر ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ زمین ہموار نہیں ہے، الٹی پلٹی زمین ہے۔ آپ جائیں گے کہیں ایسے آئے گا، کہیں ایسے آئے گا، کہیں ایسے آئے گا، جانے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اور آج بھی اس محل کی اینٹیں آج بھی موجود ہیں جو اس بات کی اشارہ کرتی ہیں کہ یہاں کوئی محل تھا، اور تاریخ تو بہرحال محفوظ ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، وہاں پر مجھے کسی نے بتایا، ہم لوگوں کا تو بارہا جانا ہوتا رہتا ہے، کہ ان بزرگ نے، اللہ عالم بالصواب کیا حقیقت ہے لیکن کچھ تو حقیقت ضرور ہے، ان بزرگ نے مسواک کرنے کے بعد اسی مسواک کو زمین میں نصب کر دیا، یا جو بھی درخت کی لکڑی ہو نصب کر دیا، اور آج عالم یہ ہے کہ اسی مسواک سے ایک درخت تیار ہوا ہے،
اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے الہ آباد آپ جائیں تو آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھا ہے، میں کہتا ہوں اتنا موٹا درخت شاید دنیا میں کہیں موجود نہ ہو۔ بلا مبالغہ اگر میں کہوں تو یہ جو حصہ ہے اپنا اندر کا، تقریباً لم سم کچھ کم زیادہ کر کے اتنا موٹا درخت ہے وہ، اس پورے بیچ کا علاقہ میں کہہ رہا ہوں، اتنا موٹا درخت ہے۔ دیکھنے والے دیکھیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ رب العزت ان کو بہت کچھ عطا فرما رہا ہے، اب بھی نشانیاں باقی ہیں، اور اگر نہ دیکھنا ہو، عقلیں اندھی ہو گئی ہوں، تو پھر کوئی بھی نشانی کام نہیں آتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تہو بالا کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، بہت ساری قوم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ایک آخری بات ارشاد فرمائی، اسی پر ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اے محبوب آپ ان لوگوں سے بتا دیں کہ ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا ہم نے اس انداز میں دے دی ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قوم تو وہ تھی جس کے اوپر ہم نے سخت ہواؤں کا عذاب بھیجا۔ ہوا عام طور سے گرمی کے ایام ہے، اگر ہوا نہ ملے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن یہی ہوا ان ایکسس ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، بہت سخت تیز ہو جائے، تو پھر یہ ہوا رحمت نہیں انسان کے لیے بلکہ کائنات کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سونامی آیا تھا اور دوسرا ہدہد طوفان آیا تھا، اس کی رفتار کیا تھی؟ 100، 150، 200 کے رفتار میں اگر ہوا چل رہی ہے تو اچھے خاصے تناور درخت ایسے ٹوٹ جا رہے ہیں جیسے کسی نے گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹ دیا ہو۔ اچھے خاصے تناور درخت، جہاں پر ہزار ہزار کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں ہوں تو پھر آدمی کا کیا عالم ہوگا؟ باہر لوگ آئیں گے ایسے ہی اڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میرا عذاب آیا، لوگوں نے میری باتیں نہ مانی، تو ہم نے کسی کے اوپر ایسا عذاب مسلط فرمایا جو عذاب ہوا کا عذاب تھا۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو اس طرح کا عذاب دیا گیا کہ آواز پیدا ہوئی، پہلے دھیرے دھیرے ہوئی، وہی آواز بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، اتنی سخت وہ آواز ہو گئی جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر بہت بہت تیز آواز میں کہیں میوزک بج رہا ہو تو دھیرے دھیرے چلے تو لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہی آواز بہت تیز ہو جائے تو پھر آدمی کا کان پھٹنے لگتا ہے۔ اور جو قلب کے مریض ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا، وہاں پہنچ کر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آواز کے اندر جو سختی ہے اگر وہ ہلکی ہو تو اچھی لگتی ہے، لیکن وہی بہت تیز ہو جائے تو پھر عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اے محبوب ان کو بتاؤ کہ یہ آوازیں بھی میری طرف سے میرے لشکر کا حصہ ہیں، اور جب میں چاہتا ہوں تو یہ آواز بھی لوگوں کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو تو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ ایسی قوم بھی آئی جو نہیں سن رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی چلتے ہوئے زمین کو پھاڑ دیا، اور یہ پوری قوم زمین کے اندر دھس گئی، جن کا نام و نشان اور وجود تک آج باقی نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے رب کا کہ قرآن پاک اور حدیث طیبہ کے ذریعے سے ان کے وجود کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ایسی قومیں بھی گزری ہے۔ ایک آخری بات یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا۔ یہ اسرائیلی لوگ، بنی اسرائیل جو ایمان لے آئے ان کو حفاظت دے دی گئی، اور جو ایمان نہ لے آئے ان کو پانی کے اندر ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، آواز نہ ہو تو ہمیں سکون نہ ملے، لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اسی کے ذریعے سے قوموں کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ آوازیں
یہ سب اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے بلا شبہ برکت اور رحمت کا سبب ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اگر جس نے جو مقدار ہے اس سے وہ بڑھ جائے تو بھی عذاب، گھٹ جائے تو بھی عذاب۔ آپ نے دیکھا آخر لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا، ایسی حالتیں ہو گئی تھی کہ مسجدوں سے موتوں کے اعلان تک کو روک دیا گیا تھا۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ روزانہ کے حساب سے ہر بستی علاقے میں 2-5-10 لوگ انتقال کر رہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ آکسیجن کیا ہے؟ ایک طرح کی ہوا ہی ہے۔ آکسیجن کی کمی ہو گئی، ہوا کا پریشر کم ہو گیا، جتنی ہوا ہونی چاہیے اتنی نہیں مل رہی تھی، لوگ بے تحاشا مرے جا رہے تھے۔ آپ سوچیں اللہ نے جس مقدار میں ہوا کو رکھا ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس سے گھٹا دے تب بھی عذاب، اس سے بڑھا دے تب بھی عذاب۔ اس وجہ سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر میں بلا شبہ برکت ہے، اور ناشکری کرنے میں عذاب کے آنے کا امکان بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو ان آیات کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر پھر ہمیں عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ کریم رب ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے سیکھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے جن بندوں نے تیرے لیے تیرے قرآن کو سننے کے لیے، تفسیر سننے کے لیے وقت نکالا، مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں آرزو تمناؤں کو پورا فرما دے، مولا ہم سبوں کو صحت کی لازوال نعمتیں نصیب فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔